اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اپنی انا کو برقرار رکھنا ہے یا رب عرش کریم کی ناراضگی کو مول لینا ہے؟ میں نے اپنے دل کی ماننی ہے یا اپنے نبی کی بات ماننی ہے؟ اگر میں اپنے دل کی بات مان کے کہ اس نے فلاں موقع پہ مجھے یہ کہا، مجھے یہ بات کر دی، اس کی یہ بات مجھے تکلیف دی، نو ڈاؤٹ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کے بول انسان بھلانا بھی چاہے تو نہیں بھول پاتا، کبھی کبھی زیادتی کرنے والا اس حد سے گزر جاتا ہے کہ اس کا نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا۔ لیکن میں اور آپ جس دین کو ماننے والے ہیں، اس دین نے ہمیں برداشت کا اور صبر کا حکم دیا ہے۔ کام مشکل ہے لیکن بدلے میں رب تعالیٰ نے بخشش کا اور جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے۔ کام مشکل ہے لیکن بدلے میں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سچی اور سچی زبان سے بخشش کی نوید اور خوشخبری بھی سنائی ہے۔ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو دن کے 24 گھنٹوں میں ایک بار ہمارے دماغ میں یہ بات کلک ضرور کرتی ہے، یار چھڈو پرے، مٹی پاؤ، ختم کرو اس معاملے کو، ناراضگی کو ختم کرو۔ ہمارے اندر ایک انسان ہے، ضمیر ہے، وہ صلح کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اپنی انا کا مسئلہ بنا کے 2 قدم آگے نہیں بڑھتا، اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھاتا۔ اور ہوتا کیا ہے، جب انا کا مسئلہ پروان چڑھتا ہے اور یہ طول پکڑتا ہے، وہ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا۔ وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ کچھ وہ کھچے کھچے سے رہے، کچھ ہم تنے تنے سے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا۔ یہ انا کا جو مسئلہ ہے نا، یہ میاں بیوی کو دور کر دیتا ہے، باپ بیٹے کو دور کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو دور کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے اور اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، کیونکہ رب کے قرآن کی آیتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ مجھ رب عرش کریم کا ایسے بندے سے وعدہ ہے کہ میں اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تاریخ دمشق کے اندر یہ واقعہ پہلے بھی شاید میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر صحابی رسول ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر مبتلا ہیں، چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹوں میرے دمون کو میرے پاس لے کے آؤ۔ دمون ان کے کھچر کا نام تھا، اور عرب کے لوگ اپنے جانوروں کے، اپنے اونٹوں کے، اپنے گھوڑوں کے، اپنی سواریوں کے نام رکھا کرتے تھے، اور آج بھی رکھتے ہیں، اور ان کے کھچر کا نام تھا دمون۔ بیٹوں نے کہا ابا جان اس بیماری کے عالم میں نہ آپ نے کہیں جانا ہے، نہ آپ نے سفر کرنا ہے، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، نہ سوار ہو سکتے ہیں، آخر اس ٹائم دمون سے کیا کہنا ہے آپ نے؟ دمون کا کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں بیٹو تم جاؤ اور دمون کی رسی پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ۔ جب دمون کو لایا جاتا ہے، کھچر کی رسی پکڑی ہوئی ہے، بیٹوں سے کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ بٹھاؤ اور مجھے ٹیک لگواؤ۔ جب ٹیک لگا کے بٹھایا جاتا ہے، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانور سے باتیں کر رہے ہیں، اور تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر نے یہ الفاظ نوٹ کیے، صحابی رسول ابو دردہ اپنے جانور سے کہتے ہیں اے میرے دمون، دنیا میں اللہ نے مجھے تیرا مالک بنایا،
اور میں تیرے سے کام لیتا رہا جو تیرا کام تیرے رب نے تیرے سپرد کیا تھا۔ میں نے کبھی تجھ پہ تیری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، میں نے ہمیشہ تیری دھوپ چھاؤں کا خیال رکھا ہے، میں نے ہمیشہ تجھے ٹائم پہ چارہ ڈالا ہے۔ اگر کوئی تجھے ادھار مانگنے کے لیے میرے پاس آتا تو میں اسے کہتا میرا کھچر میرا دمون اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، خبردار میرے دمون پہ اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ لیکن اے میرے دمون، مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، بحیثیت انسان سے کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے، میں نے ہر طرح سے تیرا خیال رکھا، ہر طرح سے تیری حفاظت کی، اس کے باوجود بھی اے میرے کھچر اے میرے دمون، اگر مجھ ابو دردہ سے نبی کے صحابی سے تیرے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو میں ابو دردہ تجھ کھچر سے معافی مانگتا ہوں۔ لا تخاصمنی عند ربی یوم القیامہ، مرنے سے پہلے میں ابو دردہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں، کل اللہ کے دربار میں قیامت کے دن میرے بارے میں میرے رب کو شکایتیں نہ لگانا۔ لا تخاصمنی عند ربی یوم القیامہ، یہ کیسے لوگ ہیں جن کو اپنی نیکیوں کی فکر ہے کہ نیکیاں کر لینے کے بعد ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ وہ ہر اس کام سے بچتے تھے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی تھی، وہ ہر اس عمل سے بچتے تھے جس سے نیکیاں ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ یہ نبی کے صحابی کو معلوم تھا، یہ نبی کے صحابی کو معلوم تھا کہ کسی کی حق تلفی اس وقت تک رب کبریا بھی معاف نہیں کرتا جب تک جس کا دل دکھایا ہے، جس کو تھپڑ مارا ہے، جس کو گالی دی ہے، جس کا خون بہایا ہے، جس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، یہ جب تک معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ حق تلفی ایسا معاملہ ہے، یہ انسان تو انسان، جانور کی حق تلفی کا بھی ان کو خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس بے زبان جانور کی حق تلفی میں میری پکڑ نہ فرما لے، میری نیکیوں کو ضائع اور برباد نہ کر دے۔ میرے عزیزوں، کتنے عظیم لوگ ہیں وہ صحابہ کرام جن کے نقش قدم پہ چلنے کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ وہ مرتے ہیں تو جانور سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوتا ہوں کہ مرتے وقت ابو دردہ کو صرف کھچر کی فکر تھی، کسی انسان کا کیوں نہیں بولا؟ پھر سوچ یہ آتی ہے ابو دردہ کو یقین تھا میں نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اگر کسی بندے سے زیادتی ہوئی ہوتی ابو دردہ جانور کی بجائے اپنے بیٹوں سے کہتے اس بندے کو بلا کے میرے پاس لے کے آؤ۔ اپنا آپ صاف رکھیں، اپنے معاملات ٹھیک رکھیں، نیکیوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں۔ جب اس دنیا سے جائیں تو اس دھرتی پہ رہنے والے لوگ ہمارے بارے میں گواہی دے رہے ہوں کہ بندہ بڑا اچھا تھا۔ اگر 3 لوگوں نے بھی گواہی دے دی، میرے نبی نے فرمایا جس کے جانے کے بعد مرنے کے بعد 3 بندے اس روئے زمین کے اس دھرتی پہ جینے والے کہہ دیں کہ اس کا چال چلن اچھا تھا، ملن اچھا تھا، اخلاق اچھا تھا، سیرت اچھی تھی، کردار اچھا تھا، میرے نبی نے فرمایا تمہاری زبان کی مٹھاس کی بنا پر، تمہارے نیک چال چلن کی بنا پر اس روئے زمین کے تیرے جانے کے بعد 3 لوگ گواہی دے دیں، ان 3 کی گواہی پہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما کے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ مالک سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔